آج 8ویں تراویح میں سورہ انفال مکمل اور سورہ توبہ کی 93 آیات تلاوت کی جائیں گی، یعنی 10 پارے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا گیا پہلی ہی آیہ مبارکہ میں یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ابتدا ہی میں اہل ایمان کی 5 نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ حاضرین محترم، یہ 5 نشانیاں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ آج ہر جماعت کا دعویٰ ہے کہ میں مومن، ہر فرد واحد اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا ہے۔ ہم نے پرکھنا ہے کہ یہ 5 نشانیاں جو قرآن نے اہل ایمان کی بیان کی ہیں، اگر ہم میں یہ موجود ہیں تو پھر ہمیں 100 بار مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں کامل ایمان عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا بے شک اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا ہمیشہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ 3 ہو گئی۔ انما المؤمنون، آگے اولئک هم المؤمنون حقا الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی نشانی ہمیشہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیشہ ان 5 نشانیوں کے ساتھ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ آمین۔ اور پھر آگے ان کا اجر بھی بیان کیا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں وہ جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں۔ لہم مغفرت، اللہ کے ہاں ان کے لیے بخشش بھی ہے۔ ورزق کریم، فرمایا پاکیزہ رزق بھی انہی کے لیے ہے۔ تو یہ 5 نشانیوں کا ذکر بھی سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس پوری سورہ میں جنگ بدر کے منظر، پس منظر اور پیش منظر کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اتنا جامع تبصرہ کیا گیا کہ ایک جانب جہاد کی اہمیت واضح ہوتی ہے تو دوسری جانب اس کی تیاری اور ہمیشہ دشمن کے مقابلے کے لیے کمر بستہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتایا گیا امت مسلمہ کبھی بھی باطل کے سامنے مغلوب اور سرنگو ہونے کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہ۔ یہ میدان جنگ میں جب اہل ایمان جائیں کفر کے مقابلے میں تو پیٹ پھیر کے کبھی نہ پلٹیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا اللہ کا غضب اور دوزخ کی آگ ہے۔ پھر یہ مارکہ حق و باطل 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر ہوا۔ اس میں بڑی تفصیلات ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت، پھر اس کا پس منظر کیا تھا، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا سنانا چاہتا ہوں جو میدان بدر میں آپ نے مانگی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 اصحاب کو لے کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اس انداز میں دعا کر رہے تھے کہ پہلے آپ نے قریش مکہ کی تعداد، ساز و سامان اور ان کے گھمنڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے اللہ، یہ تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اپنے مٹھی بھر قیمتی متاع کا ذکر بھی کیا کہ یہ 313 قیمتی ہیرے میرے دامن میں جو موجود تھے میں نے تیرے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے ہیں، بس تیری وہ نصرت آ جائے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ اگر یہ قیمتی ہیرے خاک میں مل گئے تو اے میرے مولا تیرا نام لینے والا بھی ہوئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چادر بار بار کندھے سے گر جاتی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر کندھے پر رکھتے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے خیمے میں ساری رات موجود رہے۔ کہتے پھر وہ لمحہ آیا کہ آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی حالت زار دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ بس بھی کیجئے۔ بدر کے میدان میں ہو کا عالم تھا، سب انسان سو رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول اس امت کی بقا کے لیے جاگ رہے تھے۔ یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کیجئے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی درخواست سن کر خاموش ہوئے تو جبریل امین آ گئے، آ کے خوشخبری دی یا رسول اللہ آپ کو کل کی فتح کی میں خبر دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بشارت حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی، اور یہی وہ رات تھی کہ جب فتح کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن جب لڑائی ہوئی تو اس پر اللہ رب العزت نے تبصرہ کیا، فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے محبوب جو آپ قتل کر رہے تھے کفار کو، آپ تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو آپ کا اللہ کر رہا۔ سبحان اللہ۔ پھر محبوب کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ جو مٹھی بھر کے مٹی آپ نے پھینکی تھی، اے محبوب آپ نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو رب نے پھینکی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یہ ایک مقام نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب سے کس انداز میں محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ادھر دیکھیے دوسری جانب حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا ہے، بیعت رضوان ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، تو اللہ نے پھر کہا اے محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ تو ہاتھ نہیں رکھ رہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر بھی میرا ہی ہاتھ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک اظہار تھا اللہ کا، جو میدان بدر میں ہم نے دیکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ تاریخی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ حاضرین محترم پھر آگے بڑھیے، اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے والوں سے درگزر کریں، لیکن جو مقابلے میں آئیں تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور اس وقت تک مقابلہ کریں جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، جہاد کرتے رہیں۔ سورہ توبہ کا آغاز ہوگا، یہ سورہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ کفار مکہ کو 4 مہینوں کی مہلت دی گئی کہ حدود اللہ سے نکل جائیں، کعبۃ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں، اور جو اپنے مذہب پر رہنا چاہے تو انہیں زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن ملکی قانون اور اسلامی ریاست کی پابندی کرنا ضروری ہوگی۔ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کر لیا اللہ نے پھر انہیں امان عطا فرما دی۔ پھر غزوہ حنین کا تذکرہ ملتا ہے۔ مسلمان فتح مکہ کے بعد یہ بڑا مارکا لڑنے کے لیے گئے، 12,000 مسلمان تھے، لیکن اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کی فوج منتشر ہو گئی اور پسپائی اختیار کرنے پڑی۔ کیوں؟ ان مسلمانوں کو ایک وقت میں اپنی تعداد پر گھمنڈ ہونے لگا کہ آج ہم بڑی کثرت میں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کثرت سے تو فیصلے ہوتے ہی نہیں، یہ تو میرے فضل سے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے بڑھے اور چند جانثار صحابہ کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور ساتھ یوں نعرہ لگا رہے تھے انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، بے شک میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس جوش کے ساتھ آگے بڑھے کہ پھر اللہ رب العزت نے سکون نازل فرما دیا، اور پھر ایک مرتبہ اللہ نے مدد نازل کی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ پھر غزوہ تبوک کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ یہ 8 مصارف قرآن نے بیان کیے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پھر کبھی بیان کریں گے۔ پھر آخر میں بیان کیا گیا کہ جو غزوہ تبوک میں صحاب کچھ رہ گئے تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، مال کی کمی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر رہے تھے، ساتھ میں سفر میں ان کو بھی یاد کر رہے تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو گرمی میں سفر کر رہے ہیں، وہ مدینے میں بیٹھے ہیں،
فرمایا تم نہیں جانتے، میں ان کے حال سے واقف ہوں، وہ جان بوجھ کر پیچھے نہیں رہے، اگر آج ان کے پاس ساز و سامان ہوتا، مال ہوتا تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اور میں ان کی دل کی کیفیت کو جانتا ہوں کہ وہ کس قدر غم زدہ تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ پریشان تھے کہ کاش آج ہمارے پاس بھی سواری ہوتی تو ہم حضور کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ان اصحاب کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے مضامین کو سمجھ